اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ محترم حضرات، یہ سورہ فاتحہ جسے ام الکتاب بھی کہتے ہیں، یہ قرآن مجید کی اس موجودہ ترتیب کے لحاظ سے پہلی سورت ہے۔ نازل ہونے کے لحاظ سے تو یہ 5ویں نمبر پر ہے، لیکن قرآن مجید کی اس ترتیب میں یہ پہلے نمبر پر یہ صورت ہے۔ اور یہ بات بھی میں واضح کر دوں شروع ہی میں کہ قرآن مجید میں جتنی صورتیں اور آیتیں ہیں یہ نازل تو کسی الگ الگ وقت میں ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہی صورت ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی کے بعد جو صورت ہے سورہ بقرہ وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور کوئی صورت مکی، کوئی مدنی، کوئی مکی، کوئی مدنی آتی رہے گی۔ تو موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، یہ اس ترتیب سے نہیں ہے جس ترتیب سے نازل ہوا ہے قرآن مجید، بلکہ یہ ترتیب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب مقرر کی ہے، اور اب جو قرآن مجید ہمارے ہاتھ میں موجود ہے یہ ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اور آپ کی لگائی ہوئی ترتیب ہے، اور اسی کے مطابق ہمیں اس کو رکھنا چاہیے۔ علمی طور پر جاننے کی حد تک ہم یہ جان لیں، معلومات کر لیں کہ کون سے نمبر پر کون سی صورت نازل ہوئی تھی، یہ کب نازل ہوئی تھی، پہلے کون سی ہوئی، بعد میں کون سی ہوئی، یہ الگ چیز ہے، لیکن کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ قرآن مجید کو نزولی ترتیب کے لحاظ سے مرتب کرے اور اس قرآن مجید کو وہ سمجھے کہ یہ صحیح قرآن مجید ہے، یا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا قرآن مجید یہ ہے۔ جس ترتیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، یہی ترتیب پوری امت کی متفقہ ترتیب ہے اور یہی مقبول ترتیب ہے۔ اس کو کہتے ہیں توقیفی، وہ احکام اور وہ ساری ہدایات جو توقیفی ہیں، یعنی اس میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کو اسی طرح سے برقرار رکھنا ہے، اس میں ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے۔ تو یہ موجودہ جو ترتیب ہے قرآن مجید کی، چاہے کوئی صورت مکے میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں نازل ہوئی ہو، کوئی آدمی اگر یہ چاہے کہ مکے کی ساری صورتیں ایک جگہ لے آئے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے وہ ایک دور ہے، اس کے بعد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب وہ مدینہ والی صورتیں سب ایک جگہ کر لیں، یہ حق کسی انسان کو حاصل نہیں ہے۔ علمی طور پر، تاریخی واقفیت کے طور پر کوئی آدمی یہ جاننے کی کوشش کرے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کی ترتیب کو چھیڑنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے۔ یہی ترتیب مقبول قیامت تک کے لیے ثابت و قائم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ترتیب میں پہلی صورت ہے، یعنی ترتیب وقوعی قرآن مجید میں رکھی ہوئی ترتیب کے لحاظ سے پہلی ہے، اور نزول کے لحاظ سے یہ 5ویں نمبر پر ہے۔ اور اس میں اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کہ قرآن مجید کی جڑ ہے۔ ام کے معنی ماں کے بھی آتے ہیں اور بنیاد اور جڑ کے بھی آتے ہیں، اور خلاصہ اور نچوڑ بھی آتا ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر جو مضامین ہیں وہ سارے اجمالی طور پر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گویا قرآن مجید کا عنوان ہے، ہیڈنگ ہے اس کی، اس میں جو کچھ بھی بیان ہوگا وہ سب سورہ فاتحہ کے اندر اس کی ہیڈنگ میں اس کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ کا جو نام ہے، یوں تو صفاتی نام اس کے بہت سارے ہیں، لیکن جو اصل نام ہے، مثال کے طور پر حاجی ضمیر احمد، تو حاجی نام نہیں ہے، ان کی ایک صفت ہے۔ انصاری صاحب ہیں، انصاری ان کا نام نہیں ہے، ایک خاندانی علامت ہے، نسبت کہتے ہیں اس کو، یا فلاں کے ابو فلاں، ابو ہریرہ جو نام آتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، لیکن وہ سب نام صفاتی نام ہیں۔ ذاتی نام اللہ کا وہ اللہ ہے۔ رحمان اور رحیم مادے کے لحاظ سے ایک ہی ہیں،
لیکن رحمان اور رحیم اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے بسم اللہ الرحیم الرحمن، یہ کہنے کا ہمیں حق نہیں ہے، یہ بھی ترتیب توقیفی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم اسی طریقے سے بولیں گے۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورت الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی ایک عنوان ہے، جہاں کہیں کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی حسن، کوئی خوبصورتی کہیں بھی نظر آ رہی ہے، طاقت و قوت نظر آ رہی ہے، وہ سب کچھ اصل میں اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے جس میں جتنی طاقت رکھ دی، جو حسن و خوشنمائی کسی میں رکھ دی، جو کمال اور جو خوبی کسی میں رکھ دی، وہ اس کی ہے، جب وہ چاہے وہ چھین لے۔ سورج کے اندر اس نے روشنی دی ہے، لیکن جب اپنے خاص نظام کے تحت وہ سورج کی روشنی کو چھیننا چاہتا ہے، چھین لیتا ہے۔ 14ویں رات کا چاند کتنا خوبصورت چمکدار ہے، جب وہ چھیننا چاہے اس کو گہن لگا دیتا ہے اور وہ اپنی روشنی کے لیے محروم ہو جاتا ہے، جب اس محرومی کو وہ ختم کر دیتا ہے پھر وہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک بہت عقل مند انسان ہے، ذرا سی دیر میں پاگل ہو گیا، اب وہ کپڑے پھاڑتا پھر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، نالی میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کہاں گیا سب عقل و شعور؟ جس نے دیا تھا اس نے چھین لیا۔ تو جہاں جو کوئی خوبی، کوئی کمال، کوئی نعمت، کوئی بڑائی ہے، وہ سب اس کی دی ہوئی ہے۔ کوئی آدمی کبھی ناز نہ کرے، رب العالمین ہے، یعنی تمام کائنات کے ایک ایک ذرے کو اپنی پرورش، اپنے بقا اور دوام اور استحکام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب پروردگار دیتا ہے۔ درخت کو اس کی نمی اور تری کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، وہ دیتا ہے۔ پہاڑ کو اپنے استحکام اور جماؤ کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیتا ہے۔ انسان کو اپنی غذا کے لیے، اپنے بقا و استحکام کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ دیتا ہے۔ دنیا کی حکومتوں کو اپنے بقا و استحکام کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ پروردگار دیتا ہے، وہ ان سے خوش ہو یا ناخوش ہو، لیکن دیتا وہی ہے۔ عالم نہیں کہا اس نے، عالمین، بے شمار عالم ہیں۔ پرندوں کا ایک عالم ہے، درندوں کا ایک عالم ہے، پانی کا ایک عالم ہے، مچھلیوں کا ایک عالم ہے، انسانوں کا ایک عالم ہے، کھیتی باڑی اور غلے اور باغات، وہ سب ایک عالم ہے۔ سب چیز کو پروردگار ان کی روزی دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبقت رحمتی غضبی، مجھے غصہ بھی آتا ہے، میں رحمت بھی کرتا ہوں، لیکن میری رحمت میرے غصے پہ بڑھی ہوئی ہے۔ جب کوئی انسان غلطی بھی کرتا ہے اور پھر معافی بھی مانگتا ہے تو میں اس کو سزا نہیں دیتا، وہاں میری رحمت غالب آ جاتی ہے، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد ہے روز جزا۔ اس کا معروف ترجمہ جو کیا جاتا ہے وہ قیامت کا دن ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات میں ہر وقت اللہ تعالیٰ حساب لے بھی رہا ہے اور اس کی جزا و سزا بھی ہو رہی ہے۔ مالک یوم الدین کا مطلب یہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن کا مالک ہے، باقی یہاں جو چاہو کرو، وہ یہاں بھی جزا و سزا جاری ہے اس کی۔ جب جس کو چاہتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس شکل میں چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ ایک آدمی کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں جو چاہوں کروں۔ کتنے ہی بڑے بڑے جلال و جبروت والے بادشاہ ہوئے، شہنشاہ ہوئے، افسران ہوئے، ان جو کچھ چاہا کیا، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے۔ حلم حق باتو مواسا ہا کند، چوں تو از حد بگذری رسوا کند۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم، اس کی سمائی، اس کی بردباری تمہارے ساتھ نرمی برتتی رہتی ہے، تم برداشت کا معاملہ کرتی رہتی ہے، لیکن جب تم حد سے گزر جاتے ہو تو وہ تمہیں رسوا کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے، بے حیثیت کر دیتا ہے۔ تمہاری وہ طاقت جس سے تم اپنے غرور و تکبر کو جاری کر رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ اسے چھین لیتا ہے۔